हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ और दौलत दुनिया में हासिल करने का एक नबवी ख़ास वजीफ़ा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबी को अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर आपसे अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में हद दर्जे फ़क्र व फाका है, गुर्बत है, तंगदस्ती है और बच्चे भूखो अफलास में रहते हैं, और मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मेरे घर में रिज़्क़ की कमी को दूर कर दे। इस बात को अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मवाहिब के अंदर लिखा है और ये हदीस लाए हैं कि वो सहाबी बारगाह रिसालत में आकर ये अर्ज करता है। अब लोग आज जैसे आप लोग आए हैं और आकर मकसूद ये है मुझसे मुलाकात का कि हमें कोई ऐसा कुरानी या नबवी अमल बताएं कि जो हमारी परेशानियों को दूर कर दे। अब ये आकर पूछना नाजायज नहीं है, ये सुन्नत सहाबा है कि याद रखें, सहाबा इकराम को जब कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाया करते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ज़माना आगे बढ़ता गया तो बाद वाले लोगों को जब मुश्किल पेश आती थी तो वो सहाबा इकराम की खिदमत में हाजिर होते थे। यहाँ तक कि लोग तलाश करते थे, ऐसा वक़्त भी आया कि इस पूरी हिद्दे में सहाबी किधर है, हम उसकी बारगाह में जाके दुआ कराएं। फिर सहाबा इकराम के बाद ताबईन का ज़माना आया, फिर लोग ताबईन की खिदमत में जाते थे। यहाँ तक कि ताबईन को फिर तलाश किया जाता था कि कोई ऐसा बंदा जिसने सहाबा इकराम की ज़ियारत की हो, फिर उसको तलाश करके उनसे अपने जो दर्द है उसको बयान किया जाता था। ये अल्लाह का बड़ा एहसान होता है कि इंसान के पास जो है कोई ऐसा तबका हो कि इंसान अपने परेशानी को बयान कर सके। आज अलमिया ये है कि आप यहाँ पिंडी इस्लामाबाद, अब आप रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, खानका नहीं मिलती, दरगाह नहीं मिलती, शख्सियत नहीं मिलती जिसको जाके आप दुख अपने सुनाएं, अपने दुख बयान करें, अपने दिल को तस्कीन पहुंचाएं। पहले ये शख्सियात बड़ी तादाद में होती थी, लोग जाते थे और फिर जाकर उनसे मिलते थे। आप औलिया अल्लाह की ज़िंदगी देखें, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद हमारे बड़े बड़े अकाबिर जिनमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, फिर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े बड़े अकाबिर ऐसे थे कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लोग आते थे, जब परेशानी का इजहार करते थे वो उनको तबलीग में निकाल देते थे, इस तरह एक माहौल दे देते थे। ये एक जरिया था लोगों के जुड़ने का। तो अब वो चीजें नापैद होती जा रही हैं। अब आपको बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, आप एक मलेशिया जैसे मुल्क में चले जाएं, इस्लामी मुल्क में, आप किसी और इस्लामी बड़ी कंट्री में चले जाएं, आपके मुझे ऐसा कोई अल्लाह वाला बताएं मैं जाके जिसके सामने अपने दिल को ठंडा कर सकूं, मिलेगा आपको? ये खानकाएं ये क्यों हैं? आज लोग हमारी तरफ क्यों ज्यादा आते हैं और सुनते हैं कि हम उनकी परेशानी को खाली सुनते हैं, हल मैं नहीं कर सकता। आपकी परेशानियों को ना कोई मखलूक में से हल कर सकता है, सुन सकता है। हल करने वाली जात कौन है? अब नबी भी सुनते थे सहाबा से, हजूर ने सुना, और अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो सहाबी आके दुख बयान करने लगा, दर्द बयान करने लगा और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में, अब देखें जब आपके घर में गुर्बत हो, अफलास हो और फाका हो और बच्चे भूख से और फकर से तलमला रहे हों, रो रहे हों, बिलक रहे हों, और घर में आप जाएं तो आपके बच्चे कहें कि रोटी। अब कल मुझे एक बंदे पे इतना अफसोस हुआ, दिल अफसुर्दा हुआ
کہ وہ فیملی کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے بڑی آیا، کہا جی بس 1 منٹ دے دے، 1 منٹ دے دے۔ واللہ اس کے ساتھ لیڈیز تھی، اس کی بیٹی تھی، رو پڑے، آنسو بہنے لگے ان کے۔ کہا 200 روپیہ گھر میں تھا ہمارے گھر روٹی کھانے کے لیے۔ میں نے کہا دیکھو کیا لوگوں کا، اب وہ مجھے اپنے غم سنانے کے لیے آیا۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ غائبانہ تعاون کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کو دیے، میں نے کہا یہ جاؤ اپنا پہلے راشن ڈالو گھر میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ایسے لوگ کہ رونا شروع کر دیتے، عورتیں مرد، جن کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے یہ تو بڑی وجاہت والے ہیں، چونکہ ان کے اندر جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بول کر ہمارے مسئلہ فوری حل ہو جائے گا، لیکن ان کا یقین بھی الحمدللہ میں بناتا ہوں کہ حل کرنے والی ذات کون ہے؟ لیکن ہم سنتے ہیں پیار سے، درد سے، اور ایسے لوگ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب وہ صحابی آیا تو اس کے اندر کا دکھ تھا نا، بچے اس کے بھوکے ہوں گے، اب بندہ خود پہ بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی اولاد پہ خاص طور پہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے لوگ پھر جب حکومت وقت، جب ریاست، جب اسٹیٹ نہیں غریب کا خیال کرتی تو پھر ڈکیتیاں بڑھتی ہیں، قتل بڑھتے ہیں، چوریاں بڑھتی ہیں۔ تو وہ صحابی تربیت رسول میں تھا، تو وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ غربت ہے، افلاس ہے، تنگدستی ہے، آپ بتائیں یا رسول اللہ کہ میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں تو پیسہ ہی نہیں آتا، میرے گھر میں تو روٹی کھانے کو نہیں ہے، غربت اتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو فرشتوں کی دعا کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ وہ الفاظ کیوں نہیں پڑھتا جو فرشتے پڑھتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ پڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو روزی ملتی ہے۔ تو پڑھا کر، تو لینے والا نہیں، میں تجھے بتا رہا ہوں میرے صحابی، تو دینے والا بن جائے گا۔ اب آپ سارے بننا چاہتے ہیں کہ آپ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب اپنے اکابر، اپنے والدین یا اپنے اساتذہ یا اپنے مرشد کسی بڑے کو تحفہ دیں تو یوں نہ دیں، بلکہ اس طرح پیش کریں ہاتھ پہ رکھ کے کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو، ان کا ہاتھ اوپر ہو، تاکہ وہ بہتر ہاتھ ہو، آپ اس کی عزت دیں۔ غریب کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو اس طرح پیش کریں، غریب کو بھی تحقیر سے نہ تو دیں ہدیہ، تحفہ یا زکوٰۃ، فطرانہ، بلکہ عزت کے ساتھ دیں۔ آپ کا ہاتھ نیچے ہوگا، جو پست ہوتا ہے اپنے آپ کو خود پست کرتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میں کیا؟ فرمایا تو یہ عمل کر، تو دینے والا بن جائے گا، صدقہ خیرات کرنے والا بن جائے گا، تجھے اللہ اتنا دے گا کہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا پڑھا کر روزانہ طلوع آفتاب کے وقت، فجر کے بعد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ پڑھا کر، 100 مرتبہ۔ کتنی دیکھیں گنتی کم بتائی، حضور کا صحابی، اور وہ صحابی ہو اور حضور علیہ السلام اسے کہیں کتنی بار پڑھا کر؟ 100 مرتبہ۔ آج کا کوئی ہوتا پیر بزرگ وہ کہتا 10 لاکھ بار پڑھا کر، 1 لاکھ بار پڑھا کر، 70,000 بار پڑھا کر۔ نہیں، اللہ کو گنتی مقصود نہیں ہے، آپ کی کوالٹی مقصود ہے کہ آپ کتنی دل سے طلب سے پڑھتے ہیں۔ میں اس لیے وظیفہ چھوٹا دیتا ہوں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، صحابہ سے دیکھا کہ وہ مختصر تھوڑا پڑھتے تھے لیکن دل اور توجہ سے پڑھتے تھے۔ اب وہ صحابی کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا آپ مجھے آ کے کہتے ہیں جی 40 دن ہو گئے کام نہیں ہوا، وظیفہ پڑھ لیا، ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ صحابی 7 دن کے بعد آیا، اس نے 70,000 نہیں پڑھا، 80,000 نہیں پڑھا، لاکھ کا ختم نہیں کیا۔ یہ ختموں کے چکروں میں نہ پڑھا کریں کہ لاکھ کا میں ختم کر رہا ہوں۔ عورت کہتی ہے جی میں نے 1.25 لاکھ ختم شروع کیا ہوا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ 1.25 لاکھ پڑھ لیں اور بے توجہی سے پڑھیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صرف 100 بار پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ ہے بات یہ نہیں؟ یہ لاکھوں کے چکروں میں نہ پڑھیں کہ بھائی میں 1 کروڑ ختم کروں گی، میں یہ کروں گا، مرد کہتا ہے عورت کہتی نہیں۔ آپ صحابی نے 7 دن پڑھا،
کیا پڑھا؟ سارے پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. آسان ہے مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے. اب آپ اس کو 100 بار خالی پڑھیں. بس میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، چونکہ اس حدیث کی ہمیں اجازت ہے، اور یہ ہماری نسبت کہاں پہنچتی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 100 بار کی اجازت ہے. زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم 100 بار پڑھیں. اب آپ دیکھیے، صحابی نے 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا. علامہ زرقانی لکھتے ہیں 7ویں دن وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ آپ نہیں دی، گھر بھر گیا ہے میرا، اب میں تقسیم کری جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اس عمل کو مضبوطی سے پکڑے رکھ. آپ حدیث والے عمل کو پکڑیں، آپ اللہ کے در پہ سوال کریں، اللہ سے مانگیں. گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں گے. مانگنے سے بچیں، سوال کرنے سے بچیں، مخلوق سے مانگنا چھوڑ دیں. اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں، نہ زندہ سے نہ مردہ سے. یقین ہی ختم کر لیں کہ مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ زندہ نہ مردہ، نہ جن نہ انس، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والی ذات، دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اب بعض لوگ مجھے، چند لوگوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وظیفہ بس فوری بتا دیا کریں. خالی وظیفہ بتانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دائیں بائیں عقیدے کی اصلاح بھی تو ضروری ہے. جو بیماری ہے ہمارے اندر، اب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا دور ہم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کا تدارک بھی تو ضروری ہے. اب اس وظیفے کو آپ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب مرضی کریں، روز پڑھیں، جتنے دن پڑھیں آپ کی مرضی ہے. جتنا پڑھیں گے اتنا پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.